الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، وفادار، تابعدار، عظیم فرمانبردار حضرات صحابہ کرام اور ان میں سے خاص طور پر عثمان بن عفان کا مختصر سا تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، لیا اور اس کو عمل میں لایا، تو وہ دین رحمتوں والا، شفقتوں والا، سعادتوں والا، عظمتوں والا تھا۔ تو وہ صحابہ کرام بھی شفقت اور سعادت اور عظمت والے بنے اور ان کے اندر ایک رحم کا مادہ آیا تھا، اور قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ تھے اشداء علی الکفار، کہ جو دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئے، یہ کافروں پر، دشمنوں پر بھی سخت گیر تھے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے مہربان اور رحیم تھے۔ وہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کے حوالے سے سنا۔ آج اسی نشست میں اگلی ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ وہ تو حضرت عثمان بن عفان خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، داماد رسول، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد عثمان بن عفان ذو النورین کا تذکرہ تھا کہ کیسا رحم کا مادہ ان میں پایا جاتا، اور وہ ذی الحجہ کے مہینے میں انہی کی شہادت تھی۔ یہ اسلام شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ، اس میں عثمان بن عفان شہید ہوئے، اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یکم محرم الحرام کو عمر بن خطاب، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، ابتدا بھی شہیدوں سے، انتہا بھی شہیدوں سے۔ تو کس کس شہید کا دن منایا جائے گا؟ اسلام نے کہا دن منانے چھوڑو، ان شہداء کی سیرت کو اپنا لو، سیرت اپنا لو۔ عمر بن خطاب کی بھی اپناؤ، عثمان بن عفان کی اپناؤ، حضرت حسین کی اپناؤ، حضرت حسن کی اپناؤ، علی المرتضیٰ کی اپناؤ۔ تم کامیابیوں پر، عظمتوں پر، بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ان سچے لوگوں کی عقیدت، محبت اور ان کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس اعتبار سے رحماء بینہم،
کہ حضرات صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے، مہربان تھے، ایک دوسرے کے انتہائی قدردان تھے، ایک دوسرے کی معمولی تمنا اور آرزو کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تو یہ بڑا میٹھا رشتہ تھا کہ نبی کے گھر میں عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہے، سعادتیں حاصل کر رہی ہے۔ دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، وہ بھی دنیا سے گئے، عمر بن خطاب خلیفہ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک آرزو آئی، ایک تمنا آئی کہ میرا نبی کے ساتھ رشتہ تھا، میری بیٹی نبی کے گھر میں تھی، اور یہ نبی کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور رشتہ قائم کر لوں، نبی کے خاندان سے میرا رشتہ قائم ہو جائے کہ قیامت کے دن پتہ نہیں میرے اعمال جیسے کیسے، لیکن نبی کی قربت کی وجہ سے اللہ مجھے پار کر دے۔ یہ عمر کے دل میں ایک تمنا آئی، ایک آرزو آئی، ایک چاہت آئی۔ علی المرتضیٰ کو پتہ چل گیا، امیر المؤمنین کے دل میں چاہت ہے کہ نبی کے خاندان سے رشتہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رشتہ پہلے ہے، دوسرا رشتہ ڈبل رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی بیٹی تھی کلثوم، فاطمہ تو زہرا کی لخت جگر کلثوم۔ تو حضرت عمر کی آرزو آئی، علی نے آرزو پوری کر کے دکھائی۔ فرمایا عمر نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کرنا چاہتا ہوں، لیکن نبی کے خاندان سے کرنا چاہتا ہوں، نبی کے گھر سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ علی نے فرمایا بیٹی میری ہے، بیٹی فاطمہ کی ہے، نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں نکاح کر کے دیتا ہوں عمر تیری چاہت کے مطابق۔ عمر کا نکاح کر دیا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی سے، آرزو پوری کر دی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کلثوم عمر بن خطاب کی بیوی بن گئی، فاطمہ کی لہت جگر ہے۔ علی المرتضیٰ داماد رسول تو تھا، آج سسر عمر بن گیا ہے، عمر بن خطاب کا سسر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بن گئے۔ اتنی بڑی عظمت اللہ رب العالمین نے نصیب کر دی، اور اس رشتے پر عمر بن خطاب فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے دوہرے رشتوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا، میری بیٹی نبی کے نکاح میں نبی کی خدمت کرے گی، اور جو نبی کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن بھی نبی کی ساتھ ہی ہوگی۔ اور فرمایا اللہ نے مجھے نبی کی نواسی میرے نکاح میں دے دی ہے، میں کیا خدمت کروں گا، لیکن اس نواسی کی وجہ سے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی سعادتیں دے دے گا۔ یہ کتنا آپس میں شیر و شکر مہربان تھے، یہ رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ علی نے اتنا رحم کیا، یہ نہیں دیکھا عمر تو مجھ سے بڑا ہے عمر میں، میری بیٹی تو بہت چھوٹی ہے پھر تجھ سے۔ فرمایا عمر تیری چاہت ہے، تیری چاہت مجھے منظور ہے، تیری آرزو منظور ہے، نکاح کر کے دکھا دیا۔ دنیا آج پیش کرتی رہتی ہے
کہ علی کے ساتھ اور فاطمہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی تھی، اور عمر یہ تھا، عمر وہ تھا، ابو بکر وہ تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس عمر اور ابو بکر کو تم برا کہتے ہو اسی عمر کے گھر میں فاطمہ کی لہتے جگر ہے۔ یہ اگر عمر اتنا برا ہوتا علی المرتضیٰ یہ بچی کیوں دیتا؟ کون باپ ہے؟ اور کبھی کبھی پاگل دیوانے کہہ دیتے ناقبت اندیش، پھر آگے سے جواب لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہ یہ علی کی بیٹی تو نہیں تھی، کوئی باندھی تھی۔ اور بھائی حدیث میں آتا ہے کہ علی کی بیٹی ہے، کلثوم بنت علی ہے، اور پھر دوسری جگہ آتا ہے کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں نہ علی کی کسی باندھی کی بیٹی ہوگی۔ اور بھائی علی کی باندھی کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے۔ تو پھر منہ پر تماچا لگتا ہے یہ تو آپس میں ایک ہیں، پھر ہم ان کا بغض کیسے پیش کرتے ہیں؟ ان کا بغض نہیں، یہ آپس میں مہربان تھے، یہ آپس میں رحماء بینہم، جو قرآن نے کہا واقعتاً ایک دوسرے پر مہربان تھے۔ قرآن جب شہادت دے چکا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کرنی؟ اور اس کا نقشہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ آپس میں رحماء بینہم تھے، ایک دوسرے کا رحم کرتے، اتنا رحم کہ علی نے اپنی جوان بچی عمر بن خطاب جیسے بزرگ کے نکاح میں دے دی کہ بزرگ تو چاہتا ہے بچی قربان کر سکتا ہوں۔ بچی نکاح میں چلی گئی، عمر کی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی مہربانی تھی، یہ کتنا بڑا رحم تھا، ایسا رحم دنیا میں نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ جو پیش کر دینا ہے کہ ان کا آپس میں یہ تھا، نہیں، غلط، سب بکواس ہے۔ یہ رحماء بینہم تھے۔ صحابہ کرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے اسلام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان کے دل میں۔ اللہ اور اللہ کا رسول تھا، غیر تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے ہو جائیں، جان بھی حاضر، اور اللہ کے رسول کے علاوہ اگر بات ہو جائے دنیا سے کھیلنا جانتے تھے، مرنا جانتے تھے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جان بھی دیتے، مقابلے میں بھی جان دے دیتے تھے۔ یہ زبردست لوگ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عدل والے انسان تھے۔ یہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں، لیکن میڈیا بیچارہ یکم محرم سے چل پڑا ایک ہی رخ میں، الٹے سیدھے افسانے، طرح طرح کی باتیں یہ لگا رہا ہے، حقیقت کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ اس کی عدل کو دیکھو، اس کے رحم کو دیکھو۔ عمر بن خطاب امیر المومنین نے اسلامی حکومت کا زبردست سپہ سالار، زبردست امیر المومنین ہے، جس کا رعب دبدبہ دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ ایران کے دورے پر چلے گئے، سرکاری دورہ ہے، وفد ساتھ ہے، وزیر ساتھ ہے۔ عمر بن خطاب دورے پہ گئے، فارس کے سپر پاور میں دورہ چل رہا ہے، ایران میں پہنچے ہیں۔ تو وہاں پادری تھا، پادری نے ملاقات کی ہے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہوا ہے، امیر المؤمنین، لاٹ پادری تھا، مذہبی رہنما تھا، اس نے ملاقات کی ہے۔ ان کا بڑا چرچ تھا، اس نے کہا چرچ میں آؤ، دیکھو ہمارا چرچ، ہمارا طریقہ کار دیکھو۔ سرکاری دورے پہ لوگ لے جاتے ہیں، اور سرکاری دورے میں اگلے کے ضرورت کے مطابق اس کو چند چیزیں دکھائی جاتی ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ عمر بن خطاب چرچ میں سرکاری دورے کے دوران چرچ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ معائنہ کرتے کرتے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ تو عمر ہے، یہ ایک منٹ اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں کرتا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو دبدبہ اور رعب بھی دیا تھا کہ عمر میری مانتا ہے، میں دنیا سے عمر کی منوا کر چھوڑوں گا۔ یہ عمر کو اللہ نے یہ مقام اس وجہ سے دیا تھا۔ تو چرچ کے اندر چلتے 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 عصر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھی، لوگوں کو بھی پتہ تھا، سرکار کو بھی پتہ تھا، فارس والوں کو بھی۔ عمر اللہ کا حکم آ جائے ایک دم تاخیر نہیں کرتا، فوراً اللہ کا امر پورا کرتا ہے، نماز اور نماز پوری کرتا ہے، دیگر احکام و دیگر کام پوری کرتا ہے۔
भाई असर की नमाज का टाइम हो गया। पादरी साहब ने कहा हमारा चर्च हाज़र, नमाज पढ़ो, आपके साथ वज़ीर है, जमात करो। उमर बिन हत्ताब ने कहा मैं आपके चर्च में नमाज नहीं पढ़ूँगा, ये चर्च है। पादरी ने भी सरकार के मुताबिक कहा ठीक है जी, हमारा चर्च नापाक होगा, हमारे चर्च की अलग कैफियत है, चर्च से बाहर एक साफ़ जगह है, आओ वहाँ नमाज पढ़ो। उमर बिन हत्ताब को बाहर ले गया, चर्च से बिल्कुल गेट के साथ मुत्तसिल चर्च के बाहर जगह थी। कहा ये पाक साफ़ जगह है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, ना हमारी इबादत न कुछ साफ़ जगह रखी गई, यहाँ नमाज पढ़ो। उमर ने कहा जगह पाक होगी लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। बाहर निकल गए, नमाज पढ़ी। पादरी ने हैरान होकर पूछा चर्च में भी नमाज नहीं पढ़ी है, चर्च से बाहर पाक साफ जगह बताइए आपने नमाज नहीं पढ़ी है। उसने कहा पादरी आप लाट पादरी मजबीर नमाज है, मैंने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी है, उमर आज चर्च में नमाज पढ़ लेता या चर्च से बाहर नमाज पढ़ लेता, कल कोई इस्लामी मुजाहिद यहाँ से गुजरता, वो कहता है इस जगह अमीरुल मुमिनीन उमर ने नमाज पढ़ी, जहाँ उमर नमाज पढ़ चुका वो जगह मुसलमानों की है, जहाँ उमर ने नमाज पढ़ी उस जगह हमारी है। तो आपका चर्च मेरी नमाज पढ़ने की वजह से छीन सकता था, तो मेरा दीन किसी की चीज़ को छीनने का हुक्म नहीं देता है, मुसलमानों पर भी रहम का हुक्म देता है, काफिरों पर भी रहम का हुक्म देता है। मैंने आप पर रहम खाकर तरस खाकर आपके चर्च में और बाहर नमाज नहीं पढ़ी है। पादरी कान पकड़ने लगा, उसने कहा हो उमर तेरी इस इंसाफ की वजह से अल्लाह ने ज़मीन पे तेरा रौब और दबदबा कायम किया हुआ है, तू इतना इंसाफ पसंद है। और बात सच है, अगर उमर वहाँ नमाज पढ़ता ना बाद वाले दलील बनाते चर्च हमारा, यहाँ उमर ने जमात कराई थी, उमर की जमात होने के बाद चर्च ईसाइयत के पास नहीं होगा, इस्लाम के पास होगा। बात के मुजाहिद कह सकते थे, बाहर वाली जगह में भी कब्ज़ा हो सकता था, अंदर भी। उमर ने कहा हम गैर की चीज़ को कब्ज़े का शक भी नहीं डालना चाहते हैं, आप पर रहम खाते हुए चर्च आपका रहे, इस्लाम अपनी जगह फैलता चला जाएगा। और पादरी दंग रह कर कहने लगा वाक़अतन इस्लाम में अल्लाह ने इंसाफ रखा, इस्लाम वालों में इंसाफ रखा, उमर बिन हत्ताब ने इंसाफ से ज़मीन को भर दिया, तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर का दबदबा दुनिया में कायम किया हुआ है। ये उमर थे। इस्लाम जो हमें सिखाता वो आज़मत सिखाता था, लेकिन आज हम इस्लाम को सीख न सके और बजाय दूसरों के लिए नमूना बनने के लोग हमसे तौबा पढ़ते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब करे। यही उमर बिन हत्ताब था, इसका रहम कैसा था। ये रहमा बैनहुम थे, मुसलमानों पर भी रहीम थे और काफिरों पर भी रहम करते थे ज़रूरत के मुताबिक। अगर काफिर मुकाबले में जाए आज अशिद्दा वलल कुफ़ार थे, ताबे हो जाए पूरा तहफ़्फ़ुज़। उमर बिन हत्ताब के दौर में शाम का एक इलाका हिमस है, आज भी है, बहुत बड़ा इलाका है। हिमस का इलाका कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल होने के बाद उसका गवर्नर अम्र बिन अल-आस बने हैं। उमर बिन हत्ताब ने कहा आप यहाँ के गवर्नर, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक लोगों को अब ज़िंदगी गुजारने का दर्स दो, इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए लोगों को चलाओ। जो मुसलमान हैं मुसलमान वाला काम करेंगे, जो काफिर हैं उनको अपने इबादत अपने तरीके पे रहते हुए चलाओ, लेकिन कानून ला इस्लामी होगा, इस्लामी ला और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बाकी लोग अपने तरीके पे रहें, इस्लामी दावत होगी, तबलीग होगी, मुसलमान बनाया जाएगा। कुछ दिन गुजरे, उमर बिन हत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने मदीने से ख़त लिखा अम्र बिन अल-आस को कि वहाँ जो काफिर हैं उनसे जिज़िया ले लो, टैक्स ले लो। इस्लामी हुकूमत में टैक्स काफिर से लिया जाता है, मुसलमान से नहीं लिया जाता है। और काफिर से भी वहाँ टैक्स लेकर काफिर को पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ दोगे। टैक्स जब उसका लेते हो, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़, उसकी तिजारत का तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़, और उसको कमाने के पूरे मौके दो।
کہ وہ کمائی بھی نہ، ٹیکس اس سے لیتے ہو، اس کو کمانے کا موقع نہیں دیتے ہو، کمانے کا بھی موقع دو، اس کے مال کو بھی تحفظ دو، اس کی تجارت کو بھی تحفظ دو، اس کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ دو۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا ان سے ٹیکس لے لو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیکس سارے کافروں کا، بھائی اتنا اتنا ٹیکس ہے دے دو۔ کافروں نے دے دیا، اور کافر خوشی سے دے رہے تھے کہ اسلامی حکومت کی وجہ سے اسلامی قانون میں اس کو بڑا تحفظ ملا تھا، سب نے دے دیا۔ اللہ کا کرنا 3 مہینے ابھی ٹیکس لے کر گزرے تھے، عمر بن خطاب کا فیصلہ بدل گیا۔ گورنر کو خط لکھا، آپ نے گورنری وہاں سے چھوڑ دینی ہے، لوگوں کو چھوڑ دو، جو مسلمان ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، جو باقی کافر ہیں ان کو کہو اپنی ترتیب پر چلو، ہم نے آگے خطے میں جانا ہے، یہاں علاقہ چھوڑ دو۔ علاقہ چھوڑا، 3 مہینے رہے۔ ٹیکس سالانہ ہوتا ہے، ہر سال کے بعد دوبارہ ٹیکس ہوگا۔ عمر بن خطاب نے گورنر کو لکھا، جن کافروں سے ٹیکس لیا ہے ان کافروں کے دروازے پر ان کا ٹیکس واپس پہنچاؤ۔ نام لکھے ہوئے تھے۔ فرمایا کیوں؟ کہ ہم نے سال کا ٹیکس لیا کہ سال بھر تمہاری خدمت کریں گے، سال بھر تمہیں تحفظ دیں گے، سال بھر تمہاری تجارت کو تحفظ ملے گا، سال بھر تمہیں کمانے کا موقع ملے گا، سال بھر تمہاری عزت آبرو محفوظ ہم رکھیں گے۔ ہم تو آپ 3 مہینے کے بعد جا رہے ہیں، 9 مہینے ہماری خدمت نہیں ہے۔ جب ہم خدمت نہیں کر سکتے، ہم کافر کا مال بھی نہیں لیتے، ہم تمہارا مال لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو فلہذا ان کو کہو مال اپنا واپس لے لو۔ عمرو بن العاص نے اسی لسٹ کے مطابق ہر کافر کے گھر میں دستک دی ہے، ہاں بھائی یہ اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہم تمہاری خدمت نہیں کر پا رہے، ہم جا رہے ہیں، فلہذا ہم ٹیکس بھی نہیں لیں گے تم سے، ٹیکس واپس۔ ٹیکس کا مطلب تھا تمہاری پوری خدمت کریں، پورا تمہیں تحفظ دیں، ہم جا رہے ہیں۔ جس وقت وہاں کے لوگوں کو ٹیکس دیا ہے، عوام تو عوام، لوگ روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس نے کہا 3 مہینے کے اندر گورنر صاحب آپ نے جو ہمارا تحفظ کیا تھا، اتنا ہمارے مذہبی پادری بھی ہمیں تحفظ نہ دے سکے تھے، اور آج نہ جاؤ۔ اس نے کہا گورنر امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا خط آ گیا ہے، ہم نے جانے ہیں۔ اس وقت لوگ رو کر کہنے لگے عمر واقعتاً تیرا عدل تھا، وہ ٹیکس لے لیا چلے جاتے، 3 مہینے کام بھی کر لیا، 9 مہینے کا ٹیکس واپس کرتے ہو، اتنا عدل۔ فرمایا عمر تیرے عدل نے زمین کو ہمس کو بھرا تھا، ہمارے مال تجارت میں 3 مہینے اتنا نفع آیا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیں اتنے کمانے کے موقع ملے تھے تیرے عدل کی وجہ سے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج تو جا رہا ہے، تیرا عدل گیا تو پیچھے برکتیں بھی چلی جائیں گی۔ اور کافر رو رہے تھے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہاں ہمارے مذہبی پادریوں نے اتنا تحفظ نہیں دیا جتنا ہمیں تحفظ اسلام دے رہا ہے، اور مذہبی پادریوں نے اتنا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا جتنا عمر بن خطاب کر رہا ہے۔ اور اللہ کا کرنا صحابہ کرام اس وقت تو چھوڑ کر آئے، بعد میں پورے کا پورا ہمس مسلمان ہوا تھا۔ یہ کبھی کبھی دنیا کہہ دیتی ہے تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، نہیں کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ تلوار صرف بدماشوں کے مقابلے میں صحابہ نے چلائی تھی، بدماشی ٹوٹی، عوام کی خدمت کرتے تھے، اور عوام کی ایسی خدمت کی علاقہ چھوڑا، پیچھے سارے رو رو کر کلمے پڑھ رہے تھے۔ یہ کردار تھا، یہ عمر بن خطاب کا رحم تھا، رحیمانہ انداز تھا عمر بن خطاب کا، اور عمر بن خطاب کے ایسے رحیمانہ فیصلے ہی تھے جس کی وجہ سے کافر بھی دنگ رہ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج کا دنیا کی ریاست کا ایسا کوئی وزیر بتایا جائے، ایسے بادشاہ بتائے جائیں جو انصاف کے تقاضے پر عوام کو کہیں میں پورا تحفظ نہیں کر سکتا ہوں تو اس سے ٹیکس نہیں۔ آج تو مسلمان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کو کمانے کا موقع بھی نہیں دے رہے، کہتے ہیں بند کر، ٹیکس لیتے ہو تو کاروبار بند کیوں کر، تحفظ دو۔ نہ ڈاکو سے تحفظ، نہ چوروں سے تحفظ، نہ پولیس سے تحفظ، نہ کسی سے تحفظ، نہ کسی سے تحفظ ہے ہماری بھی نام ریاست مدینہ۔ تم ریاست مدینہ کا معمولی طور پر ذرہ بھی نہیں قائم کر سکتے۔ کاش تم ریاست مدینہ والوں کی شکل ہی بنا لیتے تو اچھی بات تھی، شکل بھی ان کی نہیں ہے تو ریاست مدینہ کا ڈھانچہ کہاں سے آئے گا۔ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ سے رات کو نکلے، پتہ چلا مجاہدین باہر سے آ رہے ہیں اور مجاہدین تھکے ماندے ہیں، یورپ کے خلاف لڑ کر آئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنے وزیر عبد الرحمن بن عوف کو لیا، آؤ بھائی چلتے ہیں۔ ایک امیر المومنین مسلمانوں کا آج کی زبان میں صدر بادشاہ، لیکن عمر بن خطاب اپنے آپ کو صدر بادشاہ نہیں کہنے دیتا، کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں، مسلمانوں کا ذمہ دار، ان کے تحفظ کا، حقوق کا ذمہ دار ہوں بس۔ تو انہوں نے اپنا وزیر لیا، عبد الرحمن بن عوف چلے گئے، جہاں مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا وہاں پہنچ گئے کہ پتہ کرتے مسلمان واپس آئے ہیں، اور پتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں دیکھا مسلمان بیچارے تھکے ماندے جہاد کر کے پیدل چل کر آئے، درمیان میں سو رہے ہیں، 2-3 بندے ادھر پیرا دے رہے ہیں، 2-3 ادھر پیرا دے رہے ہیں۔ پیرا داروں سے جا کر عمر بن خطاب نے آدھی رات کو ملاقات کی، مدینے سے چل کر پیدل گیا۔ یہ تھا امیر المومنین، درد قوم کا، رحم رکھنے والا، نہیں تو رات کو مدینے میں سو جا، صبح جائیں گے۔ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر چلا، آدھی رات کو قافلے کو پہنچ گیا، قافلے کے لوگ سوئے ہوئے کچھ پیرا دے رہے ہیں۔ پیرا داروں کو کہا ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی پیرا دیتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ مجاہدین نہ پہچان سکے کہ کون ہے، ریاست مدینہ کا سربراہ اور وزیر ہے۔ کہا بھائی تم تھکے ہوئے ہو، ہم مدینہ سے آئے ہیں، تم پیچھے بھی جہاد کیا، سفر بھی کیا، تھکے ہوئے، سو جاؤ، اب پیرا ہم دیں گے۔ پہرے دار آرام سے سو گئے۔ رات کو پیرا دے رہا ہے عمر بن خطاب، اسلامی فوج کا پیرا۔ صبح نماز کے لیے مجاہدین اٹھے، کمانڈر بھی اٹھا۔ کمانڈر تو جانتا، بڑے بڑے صحابہ جانتے تھے، یہ چھوٹے تھے، عام فوجی تھے۔ مجاہد اٹھے، نماز کی تیاری کر کے جہاں نماز کے لیے پہنچے کہ بھائی نماز کے لیے پہنچنا، باقی پیرے والے پیرے دیں۔ عمر نے کہا چلو میں بھی نماز کے لیے جاتا ہوں۔ اب پیرے داروں کو جگایا، جاگو، پیرا دو، نماز کے لیے میں جا رہا ہوں۔ پیرا دار پیرا دے کر بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے لیے پہنچے، دنیا نے دیکھا عمر بن خطاب، دنگ رہ گیا کمانڈر بھی کہ امیر المومنین آپ کب آئے؟ کہا بس آ گیا تھا میں۔ پہرے دار بھی دوڑ کر کمانڈر کو بتایا رات کو ہم نے سوئے، ہمیں 2 پہرے دار مل گئے مدینے سے، عمر بن خطاب نے بھیجے، انہوں نے پیرا دیا، ہم سو گئے تھے۔ کہا کہاں ہیں وہ؟ کہا وہ وضو کر کے آ رہے ہیں نماز کو، رات کو پیرا دیتے رہے، ہم سوئے رہے۔ آئے کمانڈر نے کہا خدا کے بندو، یہ پہرے دار نہیں تھے، یہ تو ریاست مدینہ کا ذمہ دار عمر بن خطاب ہے اور ایک وزیر عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کمانڈر بھی کانپ گیا، فوج بھی کانپ گئی، وہ پہرے دار بھی کانپ گیا، اللہ ہم سے توہین ہو، یہ اتنے بڑے آدمی کو رات کو پیرے پہ مقرر کیا، خود ہم سو گئے۔ عمر بن خطاب نے نماز پڑھی، صحابہ سے پوچھا بتاؤ کھانے کا؟ شکایت آئی ہے امیر المومنین کھانا نہیں کھایا، 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، بھوکے ہیں۔ امیر المومنین کے آنسو جڑ رہے ہیں، یہ رحم تھا، یہ کرم تھا۔ کسی نے کہا زخمی ہے، کسی نے کہا یہ ہے، فلاں ہے۔ امیر المومنین نے نماز پڑھاتے ہی سیدھا چلا اور جا کر غلہ خرید رہا ہے، اور غلہ اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، آٹے ہیں، خرید کر ساتھ وزیر کو کہا۔ کسی نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، کہنے لگا قیامت کے دن سوال کا جواب امیر المومنین نے دینا ہے، تم نے نہیں دینا ہے۔ امیر المومنین کی ریاست میں مجاہد اور مسلمان بھوکا رہے، عمر کیسے جواب دے گا اللہ کو؟ مجھے عمر کو کندھے پہ سامان اٹھانے دو، یہ عمر کو پتہ چلے کہ تو بے خبر تھا یہ لوگ بھوکے تھے۔ لا کر جس وقت پکا کر سب کو کھلایا، پکایا، خود ہنڈی جلائی، لکڑیاں جلائیں، پکا کر دیگ پہ بیٹھا، امیر المومنین چمچہ ڈال کر بیٹھ گیا، چمچہ لے کر بیٹھو بھائی سارے کھاؤ، میں تقسیم کروں گا۔ خادم ریاست مدینہ کا سربراہ، رحم اتنا، سب کو بٹھا دیا کہ پہلے کھانا کھاؤ۔ کہا جی ہاں آپ امیر المومنین؟ فرمایا چپ، بات نہیں کرنی ہے، جس کو پتہ ہے پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ چپ رہو، کھانا کھاؤ، سارے کھانا کھاؤ۔
کھانا کھانے کے دوران عمر بن خطاب کھانا بھی ڈال ڈال کر دے رہے ہیں، دیگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پکایا بھی ہو لایا بھی ہو، یہ کیسا رحم تھا۔ اور کھانا دینے کے بعد دیکھا مجمع پر بھی نظر تھی، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، عمر بن خطاب اس کے قریب چلے گئے، کہا یا اخی کل بیمینک، او بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ھذا سنت نبینا و نبیکم، یہ میرے اور تمہارے نبی کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہم تو نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ آگے بندے نے آہ بھری آہ کہا، آہ بھر کر کہا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، جنگ موتا کے اندر میں جنگ کر رہا تھا، میرا دایاں بازو کٹ چکا تھا، بازو ہوتا تو میں کھاتا، بازو نہیں تو میں کیسے کھاؤں۔ امیر المؤمنین نے چیخ ماری ہے، رو گیا۔ اس نے کہا خو بھائی تو نے وہ بات کر دی ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں عمر جواب نہیں دے سکتا ہے، میرے پاس جواب ہی نہیں، میں کیا کروں گا۔ اور رو رہا ہے عمر، فوج دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ خادم جو اپنے کندھے پر غلہ لائے، پکائے خود، تقسیم خود کرے، کہتا ہے میں جواب ہی اللہ کو نہیں دے سکتا ہوں، تو کیسے جواب نہیں دے گا؟ لوگوں نے کہا کیوں جی، کیوں جواب نہیں دے سکیں گے؟ فرمایا اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے، میرا مجاہد دین کے جہاد میں جاتے ہوئے اس کا بازو کٹا تھا، اس کی خدمت کے لیے عمر تو نے کیا کیا تھا؟ خادم دیا تھا، نوکر دیا تھا، اس کو کھلانے کے لیے بندہ دیا تھا، اس کے کپڑے دھونے کے لیے بندہ دیا تھا۔ تو عمر سے اگر یہ سوال رب کل کر دے گا، عمر تو جواب نہیں دے گا ابھی تک تو میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، آج مجھے پتہ چلا کہ تو بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا اس لیے نہیں کھاتا ہے، دائیں ہاتھ نہیں ہے، تو بھائی اتنا عرصہ تیری خدمت میں نہ کر سکا، تیرا حق میں نے ادا نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر، میں کل عدالت میں اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دے سکتا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے کیا نقشہ دیا دنیا میں؟ مجاہد رو کر کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے معاف کرو، میں نے ایسا جملہ کہہ دیا جو آپ کے دل کو لگا، آپ رو رہے ہیں۔ اس نے کہا دل کو نہیں، حقیقت کھلی ہے، میں رب کو کل کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا میں نے معاف کیا ہے۔ اس نے کہا آج کے بعد آپ کے لیے غلام ہوگا جو آپ کے کپڑے بھی دھوئے گا، آپ کے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ کہ عمر نے اگر عدالت قائم کی، حکومت قائم کی ہے، غریب اور بیوہ اور یتیم اور اپاہج کی ضرورت پوری کر کے دکھائے گا عمر، نہیں تو عمر کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارا حال آپ دیکھ رہے ہیں، یتیم کتنے لٹے جا رہے ہیں، بیوہ کتنی ہیں، مانگنے والے کتنے ہیں، بپاری کتنے ہیں، بکاری کتنے ہیں۔ ہمارا نظام ہی درہم برہم ہے، جو آ جائے اندر ہڑپ کر دو، باقی دیکھتے رہو۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمارے ہاتھ لگے گا ہم ہڑپ کریں گے، تیسرا کہتا ہے پھر ہمارے لگے گا ہم ہڑپ کریں گے، ظلم کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ ہم سب کو حقیقت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ رحیمانہ سلوک قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارا بیٹھنا یہ سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء و اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہمیں تیاری نصیب فرما۔ عمر بن خطاب جیسے صحابہ کرام جیسے لوگوں کا کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ان کا مزاج اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ان کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، ان سچے لوگوں کے کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ قیامت کے دن ان سچے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، حاضرین کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔